إلا الله وحده لا شريك له ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے اسلامی ساتھیوں، اس ہفتے جو عنوان میرے لیے موضوع بحث ہے وہ ذرا پڑھنے والوں کو بھی کچھ عجیب سا لگا ہوگا کہ ہم نے عنوان باندھا ہے کہ جہنم کہے گی حل من مزید. معنی یہ ہے کہ مجھے اور چاہیے. یہ دراصل جہنم کی ان کیفیات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں ان میں سے ایک کیفیت، ایک صفت کا نام ہے جس میں اللہ کے رسول تفصیلاً ذکر کرتے ہیں، اور سورہ قاف میں اس کا اجمالاً ذکر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یوم نقول لجہنم حل امتلأت وتقول حل من مزید. بڑی دل دہلا دینے والی آیت ہے جس میں تعالیٰ کی عذابات سختی اس کی ہاں کی ایک طرف اس کا اظہار ہو رہا ہے تو دوسری طرف اس کی رحمت، فقط اس کی بندوں سے محبت اظہار ہو رہا ہے. اس میں آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کو چلے جائیں گے، جہنمی لوگ جہنم کو چلے جائیں گے، تو جنت میں بھی جگہ خالی رہے گی، دوزخ میں بھی جگہ خالی. لیکن اللہ تعالی جنت کے لیے اور مخلوق پیدا کرے گا، اس سے جنت کو بھرے گا، فل کر دے گا، کوئی اور مخلوق پیدا کرے گا. لیکن جہنم کے لیے کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا. جہنم سے جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تمہیں کافی ہے، برابر ہو گئی، بھر گئی، تو جہنم کہے گی نہیں اے اللہ، وتقول حل من مزید، اور چاہیے مجھے، اور جگہ خالی ہے، اور لوگوں کو بھیج. تو اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کو عذاب کے لیے پیدا نہیں کرے گا. دیکھیے یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی بندوں سے محبت ہے، یہ اس کی رحمانیت ہے، یہ اس کی رحیمیت ہے کہ وہ جنت کے لیے تو ایک اور مخلوق پیدا کرے گا جو جہنم کو، جنت کو بھرے گا، لیکن جہنم کے لیے کسی اور مخلوق کو پیدا نہیں کرے گا. کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا قدم مبارک وہاں پر رکھے گا تو جہنم کہے گی بس مجھے کافی ہے. تو یہ جہنم کا یہ جو لفظ ہے کہ حل من مزید، کہ مجھے اور چاہیے، حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جہنم کے
جو جہنمی لوگ ہیں، آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان میں کا زیادہ تر حصہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے بتایا کہ 1000 میں سے 99 جہنم جائیں گے۔ اللہ اکبر، حدیث ہے۔ کیا فرمایا ہے اللہ کے رسول نے؟ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ہم کیا ہیں، سرٹیفکیٹ لے کے آ گئے کہ ہم جنتی ہیں، کیونکہ راشن کارڈ میں ہمارا نام کیا ہے، مسلمان ہے، تو ہم اللہ سے بھی کیا ہے، مقابلہ کریں گے، لڑیں گے اگر وہ ہمیں جنت نہ بھیجے۔ یہ ہمارا اعتقاد بن گیا ہے، جو جی چاہے کر لو، لیکن کیا ہے، ہم مسلمان ہیں، خدا کو بھی کیا ہے، یہی چیز باور کرتی ہے کہ وہ ہمیں بھی جنت کو بھیجے۔ لیکن اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، دیکھیے کہ یہاں پر کہ 1000 میں سے 99 کہاں جائیں گے، جہنم جائیں گے، تو ایک جنت میں جائے گا، ایک جنت میں جائے گا، صرف 1000 میں سے ایک۔ وہ ایک ہی ہم بھی ہو جانا، یہی دعا کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی گزارنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا جو قول فرقان میں رکھا ہے، سورہ فرقان میں، کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، پھیر دے ہمیں اس عذاب سے، ان عذابہا کان غراما، کہ بے شک یہ عذاب کیا ہے، بڑا چمٹ جانے والا ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے واقعتاً یہ جہنم کی جو جگہ ہے یہ کیا ہی بری جگہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ بری جگہ ہو تو ذرا تصور کر کے دیکھیے کہ وہ کتنی بری جگہ ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے۔ تو میں بتا رہا تھا کہ جہنم میں جتنے لوگ جائیں گے جنت سے زیادہ ہی جائیں گے، کیونکہ 99 سے ایک جنت جائے گا تو 99 لوگ 999 پر 9 لوگ کہاں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اتنے لوگ جانے کے باوجود بھی جب جہنم سے پوچھا جائے گا کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی، بس ہے تجھے کافی ہے لوگ، تو کہے گی نہیں، یوم نقول لجہنم حل امتلأت، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں پوچھوں گا جہنم سے کیا تو بھر گئی ہے، وَتَقُولُ هَلْ مِن مَزِيدٍ، کہ وہ کہے گی کہ نہیں اور مجھے چاہیے۔ تو یاد رکھ لیجئے یہی کیفیت بعینی ہماری اس دنیاوی زندگی میں ہے۔ بتانے کا مقصد مجھے یہی ہے کہ آج ہم بھی کچھ بھی ہو جائے، کچھ بھی مل جائے، کتنا ہی مل جائے، لیکن انسان کبھی قناعت پر بس نہیں کرتا، کبھی یہ نہیں کہتا کہ الحمدللہ اب مجھے کیا ہے، اس دنیا کو نہیں چاہیے، کبھی نہیں کہتا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے صاف بتا دیا کہ آدمی کا یہ حرص، طمع آخر کہاں لے جا کے چھوڑے گی، قبر کی مٹی ہی اس کے منہ کو خاموش کرے گی۔ ہمیشہ وہ کیا سوچے گا، ایک بنگلہ ہے تو دوسرا چاہیے، ایک کار ہے دوسری چاہیے، بینک بیلنس اتنا ہے تو اور کیسے بڑھائیں گے، بس چاہیے، ہونا حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، یہی پکار ہے۔ جہنم بھی اس دن یہی پکارے گی کہ حل من مزید، چاہیے اور چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، الہاکم التکاثر، کثرت نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ کس کی کثرت؟ مال کی کثرت، زندگی کی کثرت، جینے کی خواہش۔ کیسے خواہش ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ لو یعمر الف سنہ، ایک آدمی ان میں کا 1000 سال جینے کی تمنا رکھتا ہے۔ کبھی موت کو آپ نے یاد کیا ہے؟ کبھی آپ نے یہ تصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب مجھے موت دے دے، ملاقات چاہیے مجھے خدا کی؟ کبھی ہم نے دلی طور پر کبھی اس کو مانا ہے؟ یاد رکھ لیجئے کبھی ہمارے دل کے اندر یہ آرزو پیدا نہیں ہوتی۔ جو آرزو پیدا ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ جینے کی خواہش، تمنا، اور زندگی چاہیے اور زندگی چاہیے۔ آخری وقت بھی انسان یہی چاہتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اور مجھے کچھ دن مل جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جینے کی تمنا کیا ہے؟ ایک کے لیے 1000 سال جینے کی تمنا ہے، لو یعمر الف سنہ۔ لیکن اللہ پوچھتا ہے اچھا 1000 سال بھی تمہیں دے دیے جائیں لیکن پلٹنا کہاں ہے تمہیں؟
واپس آنا کہاں ہے؟ تو میرے ہی پاس تو آنا، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، تو پلٹ کے آنا ہے میرے پاس. 1000 سال جیو نہیں، 2000 جیو نہیں، 1,00,000 سال جیو، لیکن آنا تو میرے پاس ہے. موت تو یقینی ہے، تم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے کہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو لیکن موت تمہیں نہیں چھوڑے گی. کیوں؟ کیونکہ جب تم آئے تھے اسی وقت تمہیں مقرر کر دیا گیا. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون. ہر ایک کے لیے ہم نے کیا ہے، موت کے فرشتے کو لگا دیا ہے، وہ ضرور نکال کے ہی چھوڑے گا روح کو، اس کا کام ہی وہی ہے. اذا جاء اجلہم لا یستأخرون ساعۃ ولا یستقدمون. تو یاد رکھ لیجئے، یہ اس موضوع کے مناسبت سے میں نے چند الفاظ کی گفتگو کی ہے. اصل موضوع بحث تو میرا وہی ہے جو میں پہلے سے کرتا آ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ہم نے علامات الکبریٰ میں 10 نشانیاں دیکھی تھی، پھر قیامت کس طرح کھڑی ہوگی وہ احوال ہم نے دیکھے تھے، پھر میدان حشر میں کیسے جمع ہو جائیں لوگ، اس وقت کیا حال ہوگا، اس کے چند جھلکیاں، چند مناظر میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے اور باقی ہیں. اسی کی تفصیل ذکر کرتے ہوئے میں انشاءاللہ جہنم پر پہنچوں گا. اس میں ایک مضمون ایسا ہے جو تشنہ رہ گیا ہے، وہ ہے عذاب قبر. انسان اس دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک ایک ایسی جگہ رہتا ہے جسے ہم اپنی زبان میں قبر کہتے ہیں، اصطلاحی زبان میں اللہ تعالیٰ برزخ کہہ رہا ہے. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. موت کے بعد ایک آڑ ہے. وہ آڑ کہاں تک ہے؟ الی یوم یبعثون، قیامت میں دوبارہ اٹھائے جانے تک تم کہاں رہو گے؟ برزخ میں رہو گے. اب اس کی کیا کیفیت ہے، اس کے کیا حالات ہیں، اس کا بالکل صحیح تر علم تو صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن برزخ کہتے ہیں ایک آڑ کو، ایک دیوار کو، جیسا کہ سورہ رحمان میں آیا ہے کہ جہاں مجمع البحرین جو سمندر ملتے ہیں، تو یاد رکھ لیجئے بعض جگہ ایسے ہیں جہاں پر 2 سمندر ملتے ہیں، دونوں کا پانی الگ الگ ہے، ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے، لیکن دونوں ملنے نہیں پاتے. تو اللہ تعالیٰ وہاں پر کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کے دونوں کے درمیان ایک آڑ رکھی ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، وہاں پر بھی وہی برزخ استعمال ہوا ہے جو برزخ یہاں پر ہے. وہ دونوں سمندروں کے جو پانی ہیں، ایک کھارا ہے ایک میٹھا ہے، لیکن دونوں مل کر کیا نہیں ہوتے، بدمزہ نہیں ہوتے. یہاں کا پئیں گے تو کیا ہے، میٹھا ہے، یہاں کا پئیں گے تو کھارا ہے. بیچ میں ہم نے کیا کر دی ہے، ایک آڑ رکھ دی ہے. اسے آڑ کے لیے بھی بالکل وہی لفظ استعمال ہوا، بینہما برزخ لا یبغیان، ہم نے ایک برزخ کھڑی کر دی ہے. اسی طرح روح جب ہماری قبض ہوتی ہے اور خدا کے پاس پہنچتی ہے، پھر واپس آتی ہے، قبر میں سوال و جواب ہوتے ہیں، پھر قیامت تک کے لیے اس میں رہنا ہے. تو وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ اس کے پیچھے ایک برزخ ہے جہاں پر وہ دوبارہ اٹھائے جانے تک رہیں گے. اس کا تفصیلی ذکر، تفصیلی احوال، یہ موضوع تشنہ رہ گیا. انشاءاللہ کبھی موقع ملے تو میں عذاب قبر پر مفصل بحث کروں گا. لیکن آج کی یہ محفل میں جو مباحث آئیں گے وہ میدان حشر کے کیفیات ہیں. انسان جب قبر سے اٹھے گا، کیسے اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ایک حکم پر، سور کی ایک آواز پر اٹھے گا. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کیسے ہوگا، جبکہ کیا ہے، انسان جب مرتا ہے تو اس کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو جاتی ہیں، گوشت سڑ جاتا ہے. اسی لیے مشرکین کو بڑا تعجب تھا کہ اذا متنا وکننا ترابا وعظاما انا لمبعوثون، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جبکہ ہمارا پورا جسم مٹی ہو چکا ہوگا، کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہاں اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جس طرح کیا ہے، کھیتی کو تم دیکھتے ہو، بنجر زمین ہے، بالکل سپاٹ میدان ہے. کبھی تم دیکھ سکتے ہو کہ اس میں بھی زندگی ہے، لیکن جب کسان ہل چلاتا ہے، بیج کو بوتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ زندگی اس میں نمودار ہو جاتی ہے. لہلاتے ہوئے کھیت آپ دیکھتے ہیں، درخت بڑے بڑے نمودار ہو جاتے ہیں. تو جب بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے تو تمہارے لیے زندہ کرنا دوبارہ کیا ہے، کوئی مشکل ہے؟ کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اور ایک مرتبہ جب تم کو میں بنا چکا ہوں، پیدا کر چکا ہوں، تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا دوبارہ پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے؟
عام طور پر انسان کو بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی چیز جب ایک مرتبہ پہلی مرتبہ بناتا ہے تب مشکل ہوتی ہے اس کو، پھر اسی طرح کی دوسری چیز کاپی کرنے کے لیے اسے کیا نہیں ہوتی، مشکل نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے جب میں تمہیں ایک مرتبہ بنا چکا ہوں تو پھر دوبارہ تم کو زندہ کرنا اٹھانا کیا میرے لیے مشکل ہے؟ تو اچھا یہ بتاؤ کہ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اچھا یہ بتاؤ کہ تمہارے لیے تمہارا پیدا کرنا میرے لیے مشکل ہے یا آسمان کا؟ انتم اشد خلقا ام السماء، تم ہی پیدا کرنا مشکل ہے نہیں آسمان کا پیدا کرنا. بناہا، ہم نے بنا دیا، آسمان کو بنا دیا. کیسے بنایا؟ بغیر عمد ترونہا، یہ ایک ستون نہیں. آپ دیکھیں گے چھوٹی سی چھت کے لیے کتنے ستون ہیں، کتنی بڑی چھت ہے، آپ پورے کائنات پر محیط ہے یہ آسمان، لیکن کہیں دیکھا آپ نے کوئی ایک ستون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھتا ہے بغیر عمد ترونہا ثم استوى علی العرش، تمہارا خالق تو ایسا خالق ہے کہ کوئی ایک ستون کے بغیر اتنی بڑی چھت کھڑا کر دی، کیا تمہارے لیے تمہارا دوبارہ اٹھانا میرے لیے مشکل ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ انسان بھی بالکل اسی طرح اگے گا جس طرح کھیتی میں بیج بونے کے بعد درخت اگتا ہے. سور کی ایک آواز ہوگی کہ انسان جہاں کہیں بھی کچھ بھی ہو جائے، جس کو آپ لے جا کر قبر میں دفن کرتے ہیں صرف وہی اٹھے گا نہیں. سمندر میں چلا گیا، مچھلی کھا لی ہے، اٹھے گا تبھی بھی. کوئی درندے نے کھا لیا ہے، اٹھے گا تبھی بھی. جلا کر راکھ کر دیے ہیں، اٹھے گا تبھی بھی. حکم ہوگا کہ جمع ہو جاؤ، اس کے پورے اعضاء جمع ہو جائیں گے اور اٹھیں گے. پریشان حال. کیسے نکلیں گے؟ اسی طرح نکلیں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے انسان آتا ہے، ننگا، بغیر مختون، بغیر ختنہ کیے ہوئے، اسی حالت میں نکلے گا. کیا حالت ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمائے تو عائشہ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول مرد عورت کو نہیں دیکھے گا؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ عائشہ کیا وہ حالت ہوگی وہاں پر؟ وہاں تو کوئی کسی کو باپ بیٹے سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، کوئی کسی کو پہچاننے سے انکار کر دے گا. وہاں یا کہاں ہوگا ایک دوسرے کو دیکھنے کا ہوش؟ پریشان حال ہوں گی، بھاگ رہے ہوں گے اللہ کی طرف، اللہ کے دربار میں. تو پوری مجموعی امت آدم سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری انسان پورے میدان میں جمع ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اب اس میں کیا ہے؟ گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے تم. کیسے تقسیم ہوگے؟ اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو کر رہے گی، یعنی قیامت کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ایسی چیز ہے کہ کائنات کے تمام انسان اپنا انکار کیوں نہ کر دیں، ایڑی چوٹی کا زور کیوں نہ لگا دیں کہ قیامت وغیرہ کچھ نہیں، ہمارے باپ دادا بھی اسی دنیا کو دیکھے، ان سے پہلے بھی اسی دنیا کو دیکھے، اس وجہ سے کیا ہے کبھی قیامت نہیں آئے گی. تم کتنا بھی انکار کرو اس کا، لیکن خدا کہہ رہا ہے کہ واقعہ یہ ایسا ہے. عام طور پر ہم بھی کوئی پیش ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم کہتے کہ واقعہ، کیا مطلب؟ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہو کر رہنا، وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو کر رہے گی. لیس لوقعتها کاذبہ، اس میں کوئی جھوٹ نہیں اس کے واقع ہونے میں. لیس لوقعتها کاذبہ. تو یہاں پر کہتا ہے کہ وکنتم ازواجا ثلاثا، تم سب کیا ہو جاؤ گے؟ تین گروہ میں ہو جاؤ گے. میدان حشر میں اب کیا ہے؟ آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے سب کیا ہے؟ تین گروہ میں، بڑے بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئے. ایک گروہ کیا ہے؟ وہ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، سیدھے ہاتھ والے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خود کے سیدھے ہاتھ والوں کی خوش نصیبی کا کیا کہنا. کیا مطلب سیدھے ہاتھ والے؟ ابھی آؤں گا. پھر دوسرا گروہ کہہ رہا ہے وہ اصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والے، ان کی بدبختی کا کیا کہنا. واصحاب المشأمۃ ما اصحاب المشأمہ، بائیں ہاتھ والوں اور بائیں ہاتھ والوں کی بدبختی کا کیا کہنا. دوسرا گروہ، ایک گروہ ہے سیدھے ہاتھ والوں کا اصحاب المیمنہ، دوسرا گروہ ہے بائیں ہاتھ والوں کا اصحاب المشأمہ، تیسرا گروہ کہہ رہا والسابقون السابقون، سبقت لے جانے والے، سبقت لے جانے والے. یہ کون ہیں؟ کہہ رہا ہے کہ اولئک المقربون، یہ اللہ کے برگزیدہ مقرب ترین بندے ہیں. تو ایک گروہ وہ ہوگا جو عام مسلمانوں کا ہوگا، یہ اصحاب المیمنہ ہوں گے.
یہ گروہ وہ ہوگا وہ جو بدبخت اہل جہنم کا ہوگا. وہ کون ہوں گے؟ اصحاب المشأمہ ہوں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو اللہ کے مقرب بندے ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، صحابہ ہوں گے، صالحین عظام ہوں گے. یہ تمام لوگوں کا ایک گروہ ہوگا. یہ کیوں بائیں ہاتھ والے اور دائیں ہاتھ والے کہلاتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان کرتا ہے کہ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. جب آپ کھڑے ہوں گے میدان حشر میں تو ہر ایک کے لیے اس کا نامہ اعمال اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا. فی عنقی وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا. کہہ دیا جائے گا کہ بھائی آج تم اپنا نامہ حساب پڑھ لو. اب تمہارے لیے تمہارے پاس اپنی پوری کیا ہے ہسٹری موجود ہے، کہاں کب کیا گناہ کیے تھے، کوئی چیز نہیں بھولا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ لا یضل ربی ولا ینسا، کہ اللہ تعالیٰ نہ بھٹکتا ہے نہ بھولتا ہے، اس کی بھول ہی نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں میری 50 سال ہے، میری 60 سال ہے، میری 70 سال ہے، اب اتنی سال کی ایک ایک جنبش، ایک ایک حرکت کہاں سے محفوظ ہوگی؟ لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے. اور آج کے زمانے میں اس کو سمجھنے کے لیے اور بھی آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں. آپ نہیں دیکھتے کہ کمپیوٹر میں کتنے ڈیٹاز کیا ہے محفوظ ہیں. جب انسان ایسے مشینیں ایجاد کر سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ قادر نہیں ہے؟ اسی لیے جب آپ کو وہ نامہ اعمال دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اہل محشر کا قول نقل کرتا ہے کہ وہ کہیں گے کہ لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یہ کیسی کتاب ہے، نہ اس میں کوئی چھوٹی بات چھوڑی نہ کوئی بڑی بات چھوڑی. یہ کیسی کتاب؟ ہر جنبش موجود ہے، ہر حرکت موجود ہے، ہر گناہ موجود ہے، ہر نیکی موجود ہے. میری اتنی لمبی زندگی، میں نے ایسے ایسے کیا، میں وہ کیا، میں لیکن سب تو موجود ہے اس میں. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کوئی چیز نہیں چھوڑی اس میں. تو وہاں پر پڑھ لو گے تم، اپنا انجام خود دیکھ لو گے تم. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی بلا کر بھی دے گا. اعزاز بھی ہونی چاہیے نا. آپ دیکھتے ہیں کوئی انعامی مقابلہ ہے، کسی میں فرسٹ آئے ہیں تو کیا ہے، صرف کہا نہیں جاتا بلکہ بلا کر آپ کو سرٹیفکیٹ بھی دی جاتی. اعزازی طور پر مجمع میں بلایا جاتا. آپ ان لوگوں کے سامنے اٹھ کر جائیں گے تو لوگ دیکھتے کہ ہاں بھائی یہ فلاں بڑے اچھے بیان کیے ہیں، بڑی اچھی تقریر ہے، فرسٹ آئے ہیں، ان کو یہ انعام ملا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم بھی بلائیں گے اس وقت میدان حشر میں. وہ بھی ججمنٹ ہے، وہ بھی ججمنٹ ہے بالکل. کیوں؟ وہ مالک یوم الدین ہے نا. وہ ہمارے لیے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا تو وہ ججمنٹ کا دن ہے سب سے بڑا، وہاں پر چھٹکارا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ. اب جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ خطوفها دانیہ. کتنے آیتیں جنت کے اہل جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتار دیا. کہہ رہا ہے کہ جن کے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیے جائیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ. وہ خوشی خوشی واپس پلٹے گا، لے کر آئے گا، بتائے گا سب کو دیکھیے بھائی میرا نامہ اعمال پڑھ لو. آپ بھی سرٹیفکیٹ لیتے ہیں، اس میں کیا ہے پورے اول نمبر ہیں، 100 کو 100 لیے ہیں. تو کتنے لوگوں کو دکھاتے پھرتے ہیں کہ بھائی دیکھو میری سرٹیفکیٹ ذرا دیکھ لو. وہی فیل ہو گئے تو آ کے رہتی ہے سرٹیفکیٹ. بھی کیا کہتے ہیں ابھی جا کے اسکول سے لے کے آیا نہیں. لیکن اب وہ بولنے کا زمانہ بھی چلے گا کیونکہ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیتے ہیں پورے. تو خیر، لیکن واقعہ کیا ہے کہ انسان چھپاتا ہے، لیکن جب کوئی خوشی کی خبر ہے، فرسٹ آتے ہیں تو دکھاتا پھرتا ہے. تو بالکل اللہ تعالیٰ بھی وہی کیفیت اتارتا ہے. وہاں پر اہل محشر میں جب واپس آئیں گے لے کر تو وہ دکھاتے پھریں گے، کہتے پھریں گے کہ پڑھ لو میرا نام ہے بھائی، اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ. مجھے پکا یقین تھا، مجھے معلوم تھا کہ میرے رب سے مجھے ملاقات کرنا ہے. یاد رکھ لیجئے ایک مومن کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ اس کے ذہن میں ہر وقت یہ خیال رہنا چاہیے کہ اسے ملاقات کرنی ہے. کیونکہ کافری کی صفت ہی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ملاقات کا ایمان بھی نہیں رکھتا، گمان بھی نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون. جو لوگ اللہ کی ملاقات کو نہیں چاہتے ہیں، اس دنیاوی زندگی پر اطمینان کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہی لوگ ہیں جو غافل ہیں. ذرا تصور کر کے دیکھ لیجئے آج ہمارا حال وہ نہیں ہے. ہم بھی مسلمان ہیں لیکن اطمینان کی زندگی، مطمئن زندگی گزارتے ہیں اس دنیا میں ہم.
ہم کو کبھی خدا کی ملاقات کا کبھی خوف نہیں آتا. تو اللہ تعالیٰ کا جن کو یہ خوف نہیں ہے، جو یہ نہیں چاہتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں غافل. اور یہ غافل لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اولئک مأواہم النار بما کانوا یکسبون، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو یہاں پر نام اعمال لینے والے اہل محشر میں جنتی لوگ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ اقرؤوا کتابیہ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ اللہ سے ملاقات ہوگی. فہو فی عیشۃ راضیہ، اب اس کے لیے کیا ہے؟ بڑے ہی عیش کی زندگی ہے. یاد رکھ لیجئے، یہ عیش اگر کہیں حلال ہے تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے ہمارے لیے. عیش وہاں پر ہے ہمارے لیے. شراب چاہیے تمہیں، کہہ رہا ہے کہ ایسی شراب ہوگی نہ تمہیں اس سے پہلے کبھی اس کا پینا نصیب ہوگا، نہ اس کی لذت ہوگی، وہ میں تمہیں دوں گا، لیکن یہاں پر نہیں، وہاں پر دوں گا. لڑکیاں چاہیے تمہیں، یہاں پر نہیں، وہاں پر دوں گا، حور کی شکل میں، حور مقصورات فی الخیام، ایسی لڑکیاں جو خیمے میں چھپا کر رکھی گئی ہیں، گویا کسی نے ہاتھ نہیں چھوا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جھانک لے تو سورج کی جو روشنی ہے اس سے زیادہ روشن ہو جائے دنیا. ایک حور. یہاں کی زندگی عیش کی زندگی نہیں. عیش چاہیے تو تمہارے لیے وہاں پر محفوظ رکھا ہوں میں. فہو فی عیشۃ راضیہ، یہاں پر نہیں. یہاں پر جو زندگی ہے، الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. یہاں آپ جنت کی سی زندگی گزارتے ہیں تو یاد رکھ لیجئے آپ نے اس دنیا کی زندگی کو تم نے برباد کر لی ہے. یہ مطلب ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ خواہشات سے جنت کو کیا ہے؟ ڈھانپ دیا گیا ہے. کس سے؟ خواہشات سے. جہنم کو کس سے؟ فاحشات سے. کتنا فحش کریں گے، کتنی اپنی نفس کی بات مانیں گے، کتنی منمانی کریں گے، آپ کے لیے جہنم میں مقام اتنا ہی پختہ چلے جائے گا. کتنی اپنے خواہشات کو روندیں گے، کتنا اللہ کے مطیع و فرما بردار بن کر زندگی گزاریں گے، آپ اپنی جنت میں اپنے مقام کو مضبوط کرتے چلے جائیں گے. تو وہاں پر بھی اعمال نامہ لینے والے یہی کہیں گے، فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ. بڑے بڑے اونچے محلات ہیں جنت میں، فی جنت عالیہ. کیسے؟ حدیث میں آتا ہے کہ ایک اینٹ ہوگی سونے کی. محل کے کیسے ہیں؟ یہاں پر سیمنٹ لگاتے ہیں، مٹی کے اینٹیں ہیں. تم نے اتنا ہی دیکھا، کتنا بھی بڑھ جائے آخرکار سونے کی اینٹ سے تو نہیں بنے گا نا محل. کتنا ہی بڑا ہفت افلیم کا بادشاہ کیوں نہ ہو جائے. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وہاں کا ایک محل کیسا ہوگا؟ ایک اینٹ سونے کی ہوگی، ایک اینٹ یاقوت کی ہوگی، ایک اینٹ زمرد کی ہوگی. اس طرح اینٹ پر اینٹ چڑھاتے چلے جائیں گے. ایسے محلات تعمیر کر کے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں کی زندگی تجدو، وہاں تمہارے لیے سب کچھ ہے. یہاں کی زندگی دھوکہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہاں کی زندگی حقیقت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں کی زندگی حقیقت ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہاں کی زندگی حقیقت ہے. بالکل برعکس. یاد رکھ لیجئے، دھوکے کا لفظ میں استعمال نہیں کیا، خود اللہ تعالیٰ کیا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اس دنیاوی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ بالکل حقیقت ہے. کہہ رہا ہے کہ وہاں کی زندگی اصل حقیقت ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ دھوکہ ہے. ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ایمان نہیں ہوتا، ہمارے اوپر کیا ہے؟ شریعت گراں گزرتی ہے. ہم اس کے لیے یہ دنیا تج نہیں سکتے. تو یاد رکھ لیجئے، ہم نے صحیح ایمان نہ جنت پر رکھا ہے نہ جہنم پر رکھا ہے. تو یہ تو ہوا اہل جنت کا حال. اہل جہنم کیا ہوں گے؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کرے گا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا ہائے میری بدبختی، مجھے نہیں دیا جاتا تو اچھا تھا. لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ یا لیتہا کانت القاضیہ، کے پکارے گا موت کو کہ اے اللہ مجھے موت دے دے، مجھے فنا کر دے، میں اس سے پہلے مر جاتا تو اچھا تھا. یہاں پر زندگی کی تمنا کرتا ہے انسان، وہاں پر موت کی تمنا کرے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہاں پر اتنے موت کو پکاریں گے، اتنا آنسو بہائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کے جہنمی اتنا آنسو بہائیں گے، اتنا آنسو بہائیں گے، اتنی زبردست آگ کے باوجود بھی کشتیاں چلا سکتے ہیں اس کے پانی میں.
جتنا آنسو بہائیں گے جہنمی. کس کے لیے؟ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ. ہم پھر ایک بار تو بھیج، واپس آنا چاہتے ہیں اس دنیا میں. اللہ ہم پھر ظالم نہیں بنیں گے، ہم تیرے مطیع و فرما بردار بن کے زندگی گزارتے ہیں، ایک مرتبہ واپس بھیج دے. نہیں، لا تبقی ولا تذر، نہ وہاں تمہارے لیے بقا ہے نہ چھوڑے جاؤ گے. لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ مرو گے نہ جیو گے، نہ تمہیں زندگی ہے نہ تمہیں وہاں پر مرنا ہے. یاد رکھ لیجئے یہ ہے جہنم، یہ ہے اس کی ہولناکی، جس کا اللہ تعالیٰ وہاں ذکر کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے. کیوں؟ بندوں پر مہربان ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک ماں جس طرح اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، جتنی محبت رکھتی ہے، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت رکھتا ہے. کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اتنی محبت رکھنے والا خدا اپنے بندوں کو جہنم میں ڈالے گا؟ اسی لیے تو پکار رہا ہے، اسی لیے تو رسول کو بھیجا ہے، انبیاؤں کو بھیجا ہے، کتابوں کو بھیجا ہے. کیوں؟ میری مخلوق بچ جائیں، جہنم سے چھٹکارا حاصل کر لے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام جا رہے تھے، اللہ کے رسول بھی ساتھ ہیں. ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ وہ جو کوئی بھی بچہ دیکھتی ہے فوراً اٹھا لیتی ہے، چمٹا لیتی ہے، پیار کرتی ہے، پھر چھوڑتی ہے. اللہ کے رسول صحابہ کو کہتے ہیں کہ دریافت کرو کیا واقعہ ہے اس عورت کا. صحابہ دریافت کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول معلوم ہوا ہے کہ اس کا بچہ گم ہو چکا ہے، اب اس میں وہ پاگل ہو چکی ہے کہ جو کوئی بھی بچہ دیکھتی ہے سمجھتی ہے کہ اپنا بچہ اٹھا کے پیار کرنے لگتی ہے. تو اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ اچھا اگر اس کو اس کا بچہ مل جائے تو کیا ہوگا؟ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑی خوش ہوگی. تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جس طرح یہ عورت بچہ ملنے پر خوش ہوگی، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہوتا ہے جب ایک بندہ گناہ کر کے توبہ کر کے واپس پلٹ کے آتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنے گناہ بہت زیادہ ہیں، ہمیں کہاں اللہ تعالیٰ معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ تو پکارتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے اللہ کے رسول آپ کو میرے بندے پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی، میں جواب دیتا ہوں، میں دعا کو ان کے سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتے ہیں. اذا دعانی، لیکن شرط کیا ہے؟ خالص پکارو، پکارنا ہے تمہیں. میں بھی سننے کے لیے موجود ہوں، لیکن شرط رکھا ہے کہ مجھے خالص پکارو. الا للہ الدین الخالص، خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کا دین خالص ہے. اللہ کو بھی پکارو گے، کسی اور کو بھی پکارو گے، اللہ کو بھی پکارو گے، ولی کو بھی پکارو گے، اللہ کو بھی پکارو گے، اپنی دنیاوی خواہشات کو بھی پکارو گے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تو یہ تو مجھے پکارنا نہیں ہوا خالص، تم سب کو ملا کر پکارتے. خالص مجھے پکار کے دیکھو. اذا دعانی فاستجیبوا لی، میں ضرور قبول کروں گا تمہاری دعا. لیجئے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اے اللہ عذاب قبر سے بچا، عذاب جہنم سے بچا. جیسا کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے 3 مرتبہ دعا کر لی، 3 مرتبہ پناہ مانگی، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے پناہ دے دیتا ہے. اور 3 مرتبہ سوال کیا جس نے جنت کا، اللہ تعالیٰ اسے جنت دے دیتا ہے. تو ہر دن آپ کو کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بکا من جہنم واسألک الجنہ، یہ 3 مرتبہ پڑھ لینا ہے. اس دن کے لیے آپ کو کافی ہے، اس دن کے لیے آپ محفوظ ہیں. ان دعاؤں کو اپنے زبان پر ورد کے طور پر جاری کر دینا چاہیے. تو غرض میں بتا رہا تھا اہل محشر اس وقت 3 گروہوں میں بٹ جائیں گے. ایک ہے جو سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال اصحاب المیمنہ ہیں، ایک ہے جو دائیں ہاتھ میں بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اصحاب المشأمہ ہیں، ایک ہے مقرب ترین بندے السابقون السابقون. یہ حالت میں ہوں گے، لیکن کوئی بھی اس میں سکون سے نہیں ہوگا. یاد رکھ لیجئے پورے پریشان ہیں جب تک کہ سوال جواب شروع نہیں ہو جاتا.
وہ کتنی مدت کھڑے ہوں گے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ لوگ جائیں گے آدم سے کہیں گے سوال جواب شروع ہونے کے لیے آپ کچھ سفارش کیجئے، تو آدم کہیں گے کہ نہیں میں تو پہلے ہی ایک غلطی کر چکا ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ آج اللہ تعالیٰ کا جو کچھ قہاریت ہے وہ پوری طور پر نمایاں ہے۔ آج کے دن میں خدا کے حضور جا کر سفارش کرنے کا متحمل نہیں ہوں، تو وہ گروہ پھر پلٹے گا اور کہیں گے کہ وہ جاؤ نوح کی طرف جاؤ، وہ پہلے رسول ہیں۔ وہاں جائیں گے تو نوح کہیں گے نہیں میں بھی تو ایک غلطی کر چکا ہوں زندگی میں بھی آج متحمل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہونے کی۔ ذرا تصور کر کے دیکھ لیجئے کن کے بارے میں یہ باتیں آ رہی ہیں، انبیاء کرام، اور وہ بھی وہ انبیاء کرام جو اولو العزم من الرسل میں سے ہیں، 5 انبیاء، ان میں سے ایک ہیں یہ آدم، ان میں سے ایک ہے نوح۔ یاد رکھ لیجئے یہ لوگوں کا حال یہ ہے، تو ہمارے اپنے جو اولیاء ہیں وہ تو بہت بات کے ہیں، وہ کہاں آ کے آپ کی سفارش کریں گے؟ جب اعلیٰ کا کوئی مقام نہیں ہے تو ادنا کا کہاں مقام ہوگا؟ تو نوح بھی انکار کر دیں گے علیہ الصلاۃ والسلام، کہیں گے کہ جاؤ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ تو ابو الانبیاء ہیں، لوگ ابراہیم کے پاس جائیں گے۔ ابراہیم بھی کہیں گے کہ نہیں آج کے دن خدا کے دربار میں کھڑے ہونے کی سکت مجھ میں بھی نہیں ہے، میرے پاس بھی، میری بھی زندگی میں میں بھی ایک غلطی کر چکا ہوں، میں نے بھی کیا ہے اپنی زندگی میں 3 جھوٹ بولے ہیں۔ وہ ثلاث کذبات کی حدیث کیا ہے بخاری میں تفصیلاً موجود ہے، کبھی موقع ہوگا تو میں بیان کروں گا۔ تو حضرت ابراہیم بھی انکار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جاؤ عیسیٰ کے پاس جاؤ، موسیٰ کے پاس جاؤ۔ حضرت موسیٰ وہ بھی انکار کرتے ہیں، عیسیٰ کے پاس جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ وہ بھی انکار کرتے ہیں۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گروہ پہنچتا ہے، اہل مشر کا پورا گروہ، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ہاں میں یہ کام کروں گا۔ پھر اٹھتے ہیں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں سچ دریز ہو جاؤں گا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں میں پڑا رہوں گا، کتنا عرصہ پڑا رہوں گا یہ مجھے ہی معلوم نہیں، اور اللہ تعالیٰ اس وقت ایسے کلمات مجھے سکھائے گا جو اس وقت مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ ان کلمات کے ذریعے، ان اسماء الحسنہ کے ذریعے، ان اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول دعا کرتے ہوئے پڑے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک عرصے کے بعد کہے گا کہ ارفع رأسک، اے اللہ کے رسول اپنا سر اٹھائیے، اسأل، پوچھئے، اشفاعت و شفاعت کیجئے، آپ کو شفاعت کے لیے اجازت دی جاتی ہے۔ تو وہاں پر اس کے بعد کیا ہے، اب اہل محشر کا سوال جواب شروع ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز جو پوچھی جائے گی، سوال ہوگا، وہ ہے نماز۔ یاد رکھ لیجئے یہ نماز کی اتنی اہمیت ہے اسلام میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ ذکر کیا ہے، کئی جگہ 70 سے زائد مرتبہ کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ اللہ کے رسول اپنے آخری وقت میں، وفات کے وقت کی جو کلمات ہیں وہ بھی یہی ہیں کہ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں دیکھو نماز کی پابندی کرو، لونڈیوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یاد رکھ لیجئے یہی وہ نماز ہے جو آپ کے لیے کلمے کے بعد سب سے پہلی چیز جو کوئی فرض ہوتی ہے تو وہ نماز ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ زندگی کے کسی مرحلے میں آپ سے فوت نہیں ہوتی۔ صیام، روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں بیمار ہوں، زکوٰۃ استطاعت نہ ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، حج استطاعت نہ ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن نماز کے لیے کوئی چھٹکارا کبھی نہیں ہے شریعت میں۔ آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو پھر پوری زندگی میں، خاص کر مردوں کو، عورتوں کے لیے بھی کیا ہے، حیض کے وقت نماز چھوڑنا ہے، ان کے لیے آتا ہے زندگی میں، لیکن مردوں کے لیے یاد رکھ لیجئے اسلام قبول کرنے کے بعد یا نئی شعوری طور پر 15 سال ہو جانے کے بعد پھر کبھی زندگی میں کوئی ایسا وقت نہیں آتا کہ کبھی آپ سے نماز چھوٹ سکتی ہے، الا ہے کہ بے ہوش ہو جائیں، الا ہے کہ سو جائیں، اس کے علاوہ کبھی نہیں چھوٹتی نماز۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے رسول نے کہا کہ بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، اللہ کے رسول نے کہا کہ لیٹ کر پڑھو، لیٹ کر بھی پڑھ نہیں سکتے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ اشاروں سے پڑھو، لیکن پڑھنا ہے تمہیں، کبھی تم کو کیا نہیں ہے، اس سے چھٹکارا نہیں، معاف نہیں ہوتی کبھی نماز۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ سب سے پہلی چیز محشر میں جو پوچھی جائے گی وہ نماز ہے۔ اللہ کا
جو پہلا قول ہوگا وہ یہی کہ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو اس کی نماز کیسی ہے. فرشتے کہیں گے کہ اس کی نماز تو پوری ہے، مسئلہ نہیں. اب دوسرا سوال، لیکن کسی کی نماز پوری نہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اچھا فرض نماز میں اس کی کوتاہی تھی تو نفل دیکھو اس کی. اللہ اکبر، نفل پڑھیں تو دیکھیں گے نا، ہمارے لیے تو نفل ہی معاف ہے. تو حدیث میں کیا آیا ہے کہ اس کے بعد جو نمبر 2 پوچھا جائے گا وہ ہے کہ نفل دیکھو. اگر نفل میں کچھ ہے تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس کو فرض میں اس میں کیا ہے شامل کر لو، جہاں جہاں کوتاہی ہوئی ہے وہاں پر دیکھو. تو یاد رکھ لیجئے نماز کی پابندی. نمبر 2، اللہ کے رسول کہتے ہیں سب سے پہلا فیصلہ جو ہوگا وہ یہ کہ خون، ناحق جو قتل کرتے ہیں، ناحق جو انسانوں کو مارتے ہیں، اس کے بارے میں سب سے پہلا فیصلہ ہوگا. تو اس طرح حساب و کتاب شروع ہوگا. اب شیطان کی بھی باری آئے گی نا، وہی تو ہے سب کا کیا کرایا، وہی تو ہے. ہم بھی تو بڑے آسانی سے کیا ہیں، کچھ بھی کر لو، سب اپنے خواہشات سے کرتے. بولتے کیا، شیطان چھوڑتا نہیں بھائی. بالکل صحیح بات ہے، شیطان تو لگا ہوا ہے، لیکن جو ہمارے دل میں بیٹھ گیا ہے کہ چھوڑتا نہیں، ایسی کوئی طاقت شیطان کو نہیں ملی ہے. اسی لیے وہ بھی کلیئر کر دیتا ہے اہل محشر کے سامنے، شیطان بھی. اور اللہ تعالیٰ قیامت تک کے لیے قرآن میں بھی رکھ دیا ہے، اس کے جو کچھ مکالمات آئیں گے، جو کچھ بات چیت کرے گا وہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے صاف رکھ دیا ہے کہ کس حال میں آ کر شیطان گفتگو کرے گا. قرآن میں کہتا ہے اللہ تعالیٰ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي اني كفرت بما اشركتموني من قبل ان الظالمين لهم عذاب الیم. کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وقال الشیطان، یاد کرو موقع جب شیطان کہے گا لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق. اب حساب و کتاب ہو چکا ہوگا، فیصلہ ہوگا، جہنمی جہنم میں، جنت میں جنتی جا رہے ہوں گے. تو اس وقت کا واقعہ شیطان کہے گا دیکھو لوگو ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ تعالیٰ نے تمہارے سے وعدہ کیا تھا، بالکل حق وعدہ کیا تھا. نیک لوگوں کو جنت دوں گا بولا تھا، دے دیا. گناہوں کی وجہ سے جہنم جائیں گے بولا تھا، چلے گئے. اب کون کہہ رہا ہے؟ خود شیطان کہہ رہا ہے ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے وعدہ کیا، بالکل حق کا وعدہ کیا، حق ہو گیا اس کا وعدہ. ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے وعدہ کیا، وعدہ خلافی کی. ہاں ہمارے سے ہی وعدہ کرتا ہے نا. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے شیطان کیا کرتا ہے انسان کو، مال خرچ کرو گے قریب ہو جاؤ گے. کیا اندیشے دلاتا ہے؟ ارے کہاں جی تم اتنی محنت سے خرچ کمائے، اب اللہ کے حکم پر ایسے ہی دے رہو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس انفاق کے حکم کو جو ڈراتا ہے شیطان، وہ کیسے؟ فقر کی وجہ سے تم غریب ہو جاؤ گے. اور دوسرا کیا حکم دیتا ہے؟ والفحشاء، برے کاموں کا حکم دیتا ہے. آج پوری دنیا کہاں پر ہے؟ فحاشی میں. آدم کو سب سے پہلے اس نے کیسے بہکایا؟ اسی طرح کپڑے نکلوا دیے. آج بھی کیا ہے؟ پوری دنیا جتنی ننگی ہو رہی اتنی فیشنیبل ہے، جتنا ماڈرن ہے اتنا زیادہ کم کپڑا پہننا ہے، وہ اس کی نشانی ہے. سب شیطان کے کام ہے، اس کا کام ہی تو وہی ہے نا. تو یہاں پر دیکھیے شیطان کیا کہے، وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے بھی وعدے کیے تم سے، لیکن میں نے کیا ہے پورے وعدوں کے خلاف ورزی کی. لیکن وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي. لیکن جو کچھ میرے کہنے پر تم کیے، یہ مت سمجھ لینا کہ میں کوئی طاقت والا تھا، طاقت کی وجہ سے تمہیں کیا ہے کھینچ کر لے گیا تھا. وہ کہے گا کہ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ، تم پر مجھے کوئی طاقت نہیں دی گئی تھی. وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ، ہم بھی کہتے سلطان، بادشاہ کو اردو میں کہتے ہیں نا، بادشاہ کو کیا کہتے؟ سلطان کہتے، سلطان الملک. تو یہاں پر بھی کیا کہہ رہا ہے؟ الا ان دعوتکم وما کان لی علیکم من سلطان، تم پر مجھے کوئی سلطانیت، کوئی حاکمیت، کوئی پاور نہیں کیا گیا تھا. صرف کیا کرتا تھا میں؟ الا ان دعوتکم، میں دعوت دیتا تھا. فاستجبتم لی، تم فوراً قبول کر لیتے تھے.
دعوت دو طرح کی بھی پہنچتی تھی تمہیں، حق کی بھی دعوت دی جاتی تھی کہ بھائی کیا ہے مرکز السلام میں ہفتہ واری پروگرام سے، وہ کی اس کی بھی دعوت تھی، ادھر پلٹے تو پوسٹر میں اس دن کیا ہے نیا پکچر آیا ہوا ہے، وہ بھی دعوت تھی۔ تم نے جو دعوت قبول کی وہ تمہارا کیا کرایا ہے، الا ان دعوتکم، ہم نے صرف دعوت دی، فاستجبتم لی، تم نے فوراً قبول کر لی، وہ تم نے کر لی۔ اسی وجہ سے فلا تلومونی، مجھے ملامت مت کرو، تم مجھے برا بلا مت کہو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو کر لو، اب جو کچھ پہنچے ہو وہ تم جو کاٹے تھے، تم جو بوئے تھے اس کی سزا کاٹ رہے ہو تم دنیا میں، مجھے ملامت مت کرو۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، نہ تمہاری فریاد میں آج سن کر کچھ کر سکتا ہوں، نہ میری فریاد تم سن کر کچھ کر سکتے ہو، سب برابر ہو، اب میں بھی عذاب میں ہوں، تم بھی عذاب میں ہو، صاف کہہ دے گا۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل۔ اب دیکھیے سب سے بڑی بات جو کہہ رہا ہے شیطان وہ یہ کہ میں انکار کرتا ہوں جو کچھ تم میرے اللہ کے ساتھ مجھے شریک ٹھہراتے تھے۔ اب ذرا بتائیے، ٹھنڈے دل سے غور کیجئے، جتنا شرک آج ہو رہا ہے لیکن کہیں کوئی جگہ ایسی ہے جہاں پر ہم شیطان کو پوج رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کوئی لوگ؟ جتنے لوگ پوجا پاٹ کر رہے ہیں، جتنے لوگ اولیاء کو، جتنے لوگ قبروں کو پکار رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک یہ کہہ رہا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ شیطان کو پکار رہے ہیں، شیطان کو اللہ کے ساتھ ملا رہے ہیں؟ نہیں، ہر ایک تو کہہ رہا ہے کہ ہم شیطان کو بھگا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر دیکھیے شیطان وضاحت کر رہا ہے کہ تم میری پرستش کرتے تھے، تم مجھے اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنا شرک ہو رہا ہے وہ دراصل شیطان کے حکم پر ہی ہو رہا ہے۔ اسی وجہ سے شیطان خود اعتراف کرتا ہے، انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، اس سے پہلے جتنا کچھ مجھے اللہ کے ساتھ تم نے شریک کیا ہے میں اس کا انکار کرتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہیں کوئی اللہ کے ساتھ کیا ہے شیطان کو شریک نہیں کیا، کوئی دنیا میں کوئی ایسی مندر بھی نہیں ہے، درگاہ بھی نہیں ہے جہاں پر شیطان کی ہم پوجا کر رہے ہیں بلکہ کرتے ہیں، کہیں بھی نہیں ہے، سب تو نیک لوگوں کی ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر شیطان کیا ڈکلیئر کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ میں انکار کرتا ہوں جو کچھ میرے ساتھ تم اللہ کو میرے ساتھ جو شریک کیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنی شرک پھیل رہی ہے، جتنا کچھ ہو رہا ہے وہ شیطان کے حکم پر ہو رہا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس سے پہلے جتنا کچھ تم اللہ کے ساتھ شریک کرے اس سب کا میں انکار کرتا ہوں۔ تو یہ آخری فیصلہ ہو جائے گا، شیطان بھی بری اس ذمہ ہو جائے گا، آپ اس پر ڈال کر نہیں جا سکتے۔ یہ تو ہوا شیطان کا حال۔ لیکن جو لوگ آج کی دنیا میں اس وقت کیا ہے بڑے لوگ ہو گئے ہیں، جو گمراہی پھیلا رہے ہیں، جو پیر بن کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان کی حالت کیا ہوگی؟ وہ بھی مضمون آ گیا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا أَنتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کاش کہ تم دیکھتے وہ موقع۔ کون سا موقع؟ جب یہ اہل محشر میں کھڑے ہوں گے اللہ کے حضور دربار میں ڈرتے ہوئے۔ کہہ رہا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ، کیا کیسے کھڑے ہوں گے؟ کانپتے ہوئے کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، اللہ رب کے پاس ہوں گے کھڑتے، وہ حالت میں بات چیت بھی ہوگی۔ کیسے بات چیت ہوگی؟ یرجع بعضهم الى بعض القول، یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کہیں گے۔ کون کہیں گے؟ پہلے کہیں گے جو کمزور تھے، یعنی جو مرید بن کے زندگی گزارے تھے وہ کہیں گے، کیونکہ انہیں کو نہ زیادہ مار پڑی۔ وہ لوگ کیا کیے پوری زندگی، یہ جو پیر کہہ رہا ہے وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے کر کے کری، پوری زندگی جب کر کے وہاں پر جا کے دیکھے تو پورا کرا کہہ رہا غلط تھا، تو ان کو سب سے پہلے اسی پر غصہ آئے گا۔ تو پہلے کون کہیں گے؟ ضعیف لوگ کہیں گے، قال الذین استضعفوا للذین استکبروا، جو لوگ بڑے تھے، جو کمزور تھے، جن پر جو لوگ بڑے تھے ان کو دیکھ کر کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے، لولا انتم لکننا مؤمنین، تو ہم مومن ہوتے۔ بدبخت تم لوگ تھے، تم خود بھی گمراہ ہوئے، ہم کو بھی اللہ اور اس کے رسول سے ہٹا دیا تو آج ہم یہ حالت کو پہنچے۔ تو وہ لوگ کہیں گے قال الذین استکبروا للذین استضعفوا، جو بڑے لوگ تھے، پیر تھے، اپنے مریدوں سے کیا کہیں گے؟ اپنے کمزور لوگوں سے، انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین، کیا حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی ہم آڑ بن کے کھڑے ہو گئے؟
ہم تو ویسا نہیں کیا, ہم نے صرف دعوت دی, ہم نے بتایا یہ ہے یہ ہے, تم مان لیے, تم خود مجرم ہو. ہم کوئی گردن میں ہاتھ ڈال کے لے کے نہیں گئے درگاہ کو, ہم نے بتایا آپ آ گئے. آپ صحیح علم حاصل کرتے تو نہ آتے, آپ نے بھی قرآن حدیث کو چھوڑ دیا, ہم نے بھی گمراہی پھیلائی, تم نے قبول کر لی. تو اب دیکھیے جواب کیا ہے. وہ لوگ کہیں گے قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا واسروا الندامة لما رأوا العذاب. وہ کہیں گے کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے, تم لوگ رات دن, بل مکر اللیل والنہار, رات دن تم کیا کرتے تھے, اس بات کی تلقین کرتے تھے, رات دن ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے ویسا ہے. تم لوگ ہم کو کیا ہے غلط راہ پہ ڈالے تھے, جس کی وجہ سے ہمیں کیا ہوا, شرک کا حکم تم دیتے تھے, اسی وجہ سے ہمارے اندر شرک پیدا ہوا. دیکھیے یہاں پر صاف اظہار کر رہے ہیں کون, جو لوگ ضعیف ہیں, جو لوگ بات مان کے چل رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ. یاد رکھ لیجیے تمام مسلمانوں کو کوئی مطیع ہے, کسی کی فرما برداری جائز ہے تو وہ صرف اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی اطاعت ہے. اس کے علاوہ کسی بڑے سے بڑے انسان کی بھی کوئی اطاعت واجب نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے. کچھ بھی ہو جائے, ہر انسان خدا کی نظر میں ایک ہی انسان ہی ہے, فرشتہ نہیں بنتا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ اگر کوئی تم لوگوں میں معزز ہے تو وہ صرف اور صرف وہ ہے جس پر تقوی زیادہ ہو, جس کا تقوی, جس کا ڈر زیادہ ہے وہی کوئی معزز ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ رتبوں میں کوئی معزز نہیں ہے. تو یہاں پر انکار کر رہے ہیں. قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار اذ تأمروننا ان نكفر بالله ونجعل له اندادا, کہ اے لوگو تمہارے رات دن کی محنت کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے اور آج تم اپنے دل میں پچھتا رہے ہو. اس وقت پچھتائیں گے کہ کاش کہ ہم قرآن حدیث کو مان لیتے, کاش ان کے پیچھے نہ پڑتے تو ہم یہاں پر نہیں جمع ہوتے. لیکن وہاں کا کاش آپ کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتا کہ یہاں کا کاش آپ کو فائدہ دے سکتا ہے. اب وقت ہے کہ آپ اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے پیروی میں اختیار کر لیں. تو یہ حالات ہیں اہل محشر کے, ان حالات میں پہنچیں گے جہنم کو جہنمی لوگ. یاد رکھ لیجئے صرف اور صرف کافر ہی نہیں پہنچیں گے, مسلمان بھی جائیں گے جہنم میں اپنے اپنے گناہوں کے بقدر استطاعت. لیکن ایک گارنٹی جو ہمیں ملتی ہے وہ کیا, اگر اس نے اللہ تعالی کے ساتھ اپنی زندگی میں کبھی کوئی شرک نہ کیا ہو تو اپنے گناہوں کی سزا پا کے کسی نہ کسی دن ضرور بھی ضرور جہنم سے نکلے گا. مسلمان کے لیے یہ گارنٹی. لیکن شرط کیا ہو کہ وہ اہل التوحید ہو, توحید پر اپنی زندگی پر مرا ہو. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ پر ہوا وہ جنت میں جائے گا. اپنی پوری زندگی میں کبھی اللہ کے ساتھ کسی کو نہ شریک کیا ہو تو وہ کسی نہ کسی دن نکلے گا جہنم سے, لیکن اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کو بھی جائے گا. یاد رکھ لیجئے جہنم کو جانا اور وہاں سے نکلنا اتنا آسان نہیں سمجھ لیجئے کہ ہم جو چاہے کرتے رہیں, جہنم ہی کو نہ جانا ہے. لیکن وہاں کا ایک لمحہ کیا ہے, ہمارے قوت برداشت میں جتنا کچھ ذہن میں ہوگا اس سے کئی زیادہ ہے جہنم کا. اللہ تعالیٰ پوری کیفیت جہنم کی رکھ دیا ہے قرآن میں. کہتا ہے کہ وہ کیسی ہوگی, لہا سبعۃ ابواب, اس کے 7 دروازے ہیں, ہر ایک دروازے سے مخصوص لوگ جائیں گے. اللہ تعالیٰ رکھ دیا, اسی سے گزرنا ہے تمہیں. لہا سبعۃ ابواب, وسعت کیا ہوگی, کتنی بڑی ہوگی, صرف گہرائی کے بارے میں آتا ہے. ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کے رسول جا رہے تھے تو ایک بھیانک آواز آئی, بہت بڑی آواز, ایک پتھر کے گرنے کی. تو اللہ کے رسول نے پوچھا کہ کیا یہ آواز سنی آپ لوگوں نے؟ صحابہ کرام نے بولا کہ ہاں اللہ کے رسول. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ ایک پتھر تھا جو آج سے 70 سال پہلے جہنم میں پھینکا گیا تھا, جو آج اس کی تہ میں جا کر بیٹھا ہے. تو جہنم کے آگ کی جو گہرائی ہے وہ دراصل کیا ہے, زمین اور آسمان کا جو فاصلہ ہم دیکھتے ہیں اتنا بڑا فاصلہ ہوگا جہنم کی آگ کی گہرائی کا.
اور آگ کی تپش کیسی ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو دنیا میں جو آگ تم دیکھتے ہو یہ 60 پر 9 مرتبہ کم کر کے دھو کر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے اس آگ کو. یہاں کی تپش تم نہیں برداشت کر سکتے تو وہاں کیا ہے؟ اس آگ سے 70 مرتبہ زیادہ گنا تپش والی حدت والی آگ ہے جہنم کی آگ. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، کہ ایسی آگ سے بچو تم خواہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ ہو. کیفیت بیان کر دی اللہ کے رسول نے. کھانے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ جہنمیوں کا کھانا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا ایک درخت ہے جو ہم توہر کہتے ہیں. کیا درخت ہے؟ اتنا کڑوا کہ اب بھی یہاں پر بھی پایا جاتا ہے. یہاں جو ہے وہ درخت کا پھل ہی آپ لے کے تلوے پر کیا ہے ملیں گے تو یہاں تک کڑواہٹ محسوس ہوگی زبان پر، اتنا کڑوا ہے وہ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ درخت جہنم کا درخت ہے. یہ ہم نے وہاں پر آگ کے اندر جس درخت کو پیدا کیا ہے اس کا پھل ہم تمہیں کھانے دیں گے. طعام الاسیم کس کا ہے؟ گنہگاروں کا کھانا ہے. یہ کالمہل یغلی فی البطون، یہ کھائیں گے تو کیسا محسوس کریں گے؟ جا کے حلق میں اٹک جائے گا، نہ تھوک سکیں گے نہ نگل سکیں گے. کالمہل کہتے ہیں، یاد رکھ لیجیے، جو تیل وغیرہ جب چھانتے ہیں نا اس کی ایک تلجھٹ آپ دیکھیں گے نیچے کالا پن، بالکل آئل وغیرہ میں آپ دیکھیں گے اس کو کہتے ہیں مہل. وہ جیسے ہی کھائیں گے کالمہل یغلی فی البطون، کے پیٹ کے اندر بطن کے اندر ایسا محسوس ہوگا گویا کہ کیا اتڑیاں سب کچھ کیا گل مل رہی ہیں. یہ درخت ہے جو کھانے کے لیے دیا جائے. پینے کے لیے کیا دیا جائے گا؟ ماء حمیم، کھولتا ہوا گرم گرم، وہاں کا کھولتا ہوا، یہاں کا نہیں، کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے پیے گا تو وہ گرم تپش کی وجہ سے اتڑیوں کو کاٹتا ہوا پیٹ سے باہر آ جائے گا. تقطع اعماءکم، تمہارے اتڑیوں کو کاٹ کے رکھ دے گا. یہ کھولتا ہوا پانی جہنم کا پینے کے لیے دیا جائے گا. اور کچھ پیاس نہیں بجھے گی اس سے، کوئی پیاس، اتنا کھولتا، کیونکہ پیاس کی اتنی شدت ہوگی اہل جہنم والوں کو کہ وہ لوگ اتنا کھولتا ہوا پانی بھی پی لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ شدت پیاس کی کوئی کم نہیں ہوگی. پھر دوسری کوئی چیز مانگیں گے تو کیا دیں گے ہم؟ جہنمیوں کا جو پسینہ ہے اس کو دیں گے ہم. زخموں سے نکلا ہوا جو پیپ ہے وہ دیں گے ہم، وہ پینے کے لیے دیے جائیں گے. کھانے کے لیے کانٹے دار گھاس. طعام الا من ضریع، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ غاشیہ میں کہ ان کے لیے کھانا سوائے ذریع کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. کیا ذریع ہے؟ ذریع ہے کانٹے دار گھاس. صاف گھاس نہیں کھا سکتے آپ، کانٹے دار گھاس کہاں سے کھائیں گے؟ یہ طعام ہے اہل جہنم کا، کھانے کے لیے دیا جائے گا. کیسی وسیع ہے، کتنی بڑی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 70 ذراعا فاسلکوہ، 70,000 فرشتے 70,000 زنجیریں پکڑ کے لائیں گے جہنم کو. ذرا تصور کر کے دیکھیے کتنی بڑی ہوگی تب. یعنی جہنم کی جو لے کر آئیں گے اس کے لیے جو باغیں ہوں گی وہ 70,000 ہیں. ہر ایک باغ کو، ہر ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑیں گے. لگ بھگ اگر آپ کیلکولیشن کریں گے تو 4 ارب چلر کروڑ ہوتے ہیں. اتنے فرشتے گھچیٹ کے لائیں گے جہنم کو، اتنی بڑی جہنم ہے. جب لا کے رکھا جائے گا اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اس کی تپش، اس کی حدت اتنی ہوگی کہ 500 سال کی مسافت پر بھی آپ اس کی گرمی محسوس کریں گے. 500 سال کی مسافت پر یہ جہنم پیدا کر کے رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی سے ڈرا رہا ہے، معمولی جہنم نہیں ہے جو ڈرا رہا ہے ہم سمجھتے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ڈرا رہا ہے. کیوں؟ کہ یہ جہنم اتنی بری جگہ ہے، مستقرا و مقاما، یہ بڑی بری جگہ ہے. اللہ تعالیٰ جب بری جگہ کہہ رہا ہے تو کتنی بری جگہ ہوگی. تو یہ عذابات ہیں جہنم کے اندر. مسلمانوں کو بھی اپنے اپنے کرتوتوں کے لحاظ سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کے لیے الگ عذاب ہے، صیام نہ کرنے والے کے لیے الگ عذاب ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو روزے دار رمضان میں کھانا کھاتا ہے اس کے لیے
اس کی زبان کو چیر دیا جائے گا، ایک طرح سے چیرا جائے گا، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا دوسری طرف سے چیرا جائے گا۔ اس طرح کا عذاب دیا۔ جو سود خور ہیں مسلمانوں میں، ان کے لیے پتھر کھانے کو دیے جائیں گے اور اس کو کھانا پڑے گا، وہ پتھر چاپ کے، اور ان کے پیٹ اتنے لمبے اتنے بڑے ہوں گے کہ گھوڑے کی مسافت ہو سکتی ہے، گھوڑا اس میں کئی دن تک سفر کر سکتا ہے، اتنے بڑے کر دیے جائیں، کیونکہ اسی میں نہ کھایا، آگ نہ بھری، لوگوں کا خون نہ چوسا ہے، تو اسی لیے کیا ہے وہ عذاب دیے جائیں گے۔ یاد رکھ لیجئے، جو جسم اب یہاں پر دیکھتے ہیں یہ تو دنیاوی جسم ہے، جو جہنم کا عذاب تو کیا جہنم کی بھاپ نہیں دیکھ سکتے، یہ جسم پگھل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ جسم نہیں دے گا۔ اہل جہنم کا الگ جسم ہے، اہل جنت کا الگ جسم ہے۔ جنتیوں کو ان کے جیسا خوبصورت جسم دیا جائے گا، اسی طرح جہنمیوں کو ان کا اپنا جسم دیا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ایک ایک جہنمی کی جو جگہ بیٹھنے کی اتنا بڑا کر دیا جائے گا، جتنا بڑا مکے اور مدینے کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا بڑا کر دیا جائے گا، کئی میل۔ جو کھال کی جو موٹائی ہوگی نا، جو کھال اوپر کی ہے جلد، اس کی جو موٹائی ہوگی نا، حدیث میں آتا ہے کہ ایک جہنمی کی جلد کی موٹائی اتنی ہوگی کہ 3 دن مسافت کر سکتے ہیں آپ۔ گھوڑے میں آپ اگر 3 دن جائیں گے تو کتنی دور جائیں گے؟ اتنی دور جو جائیں گے فاصلہ، اتنی موٹی صرف ایک جلد ہو جائے گی اس کی۔ اور جو درمیانی کھندوں کا فاصلہ، یہ کھندے سے لے کر یہ کھندے تک کا 3 دن کی مسافت بتائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کان کی لو سے گردن کا جو فاصلہ ہے، یہ جو فاصلہ ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول نے بتایا کہ 70 سال کی مسافت ہوگی۔ بتائیے کتنا بڑا کر دیا جائے گا، کیونکہ اس عذاب کو بھی سہنا ہے نا، جو 70 گنا زیادہ آگ ہے وہاں کی۔ اسی طرح بڑا کرنے کا بھی عذاب ہے، چھوٹا کرنے کا بھی عذاب ہے۔ جو لوگ تکبر کرتے ہیں اس دنیا میں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، اللہ کے ساتھ کیا ہے اپنا بھی کوئی وہ ربدبا رکھتے ہیں، ان کو کیا ہے بڑا کرنے کا عذاب نہیں دیا جائے گا، چھوٹا کرنے کا۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں ان کی چونٹیوں جیسا جسم دیا جائے گا۔ بڑے بنتے تھے نا دنیا میں، تو ان کو جسم کیا ہے بڑا کرنے کا جسم نہیں، چھوٹا چونٹیوں جیسا جسم عطا کیا جائے گا ان کو۔ تو یہ صرف عذاب ہی نہیں ہے، اچھا یہ عذاب سے ہے کہ کیا ہے ختم ہو جائے گا، نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ رکھ دیا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی یہ جلتے 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 ٹھنڈی ہونے لگے گی آگ، پھر فرشتے اس کو بھڑکا دیں گے۔ کبھی کتنا بھی زمانہ گزرے اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، یہ ایک چیز ہے۔ دوسری کیا ہے، جل کر راکھ ہو جائیں گے نہیں، اس کے لیے بھی چھوڑا نہیں جائے گا۔ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جب کبھی بھی یہ جلد ختم ہوگی جل کے، ہم ان کو دوسری جلد دے دیں گے۔ کیوں؟ یہی جلد میں احساس ہے، اسی میں محسوس ہوتا ہمیں۔ یہ جلنے کے بعد ذرا عذاب میں کمی آئے گی، ہڈیاں کیا جلیں گی، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہیں چھوڑوں گا، ہم بدلا دیں گے ان کی جلد کو۔ جب جل کے ختم ہوگی جلد، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، کہ اللہ کے عذاب کا مزہ چکھیں۔ یہ ہے وہ جہنم، ہذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے وہ جہنم، اے مجرموں، اے جھٹلانے والوں، یہ ہے وہ جہنم جس سے ہم ڈرا رہے ہیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، اس سے بچنا ہے تو ہمارے اپنے اعمال میں سدھار پیدا کرنا ہے، ہم صحیح مسلمان بننا ہے۔ ایک ہی نجات کی راہ ہے، وہ صرف اور صرف قرآن و سنت کی راہ ہے۔ اس پر زندگی پر بھرپور عمل کر کے آپ پہنچیں گے تو توقع رکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا ہے ضرور بالضرور اس سے چھٹکارا دے گا۔ تو ہم کو بھی کیا ہے آج مصمم عہد مصمم کرنا ہے کہ ہماری اپنی زندگی بھی قرآن و حدیث پر مبنی ہوگی۔ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔